ہم مذہب کی بات بھی بیچ میں نہیں لاتے, ہم رنگ اور نسل کسی کی بات نہیں لاتے, ہم کہتے ہیں انسان پہلے. ملک کے چاروں صوبوں میں درس قرآن کے ہزاروں حلقے قائم ہیں جہاں قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے. صرف ضلع سوات میں 28-29 جگہ دورہ تفسیر ہوا ہے, تو صرف ایک جگہ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ تھا کہ تقریباً 300 وہ خواتین جنہوں نے پردہ کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے پردہ شروع کیا برضا و رغبت, بخوشی کہ ہم لوگ پردہ کریں, اور پھر آگے قرآن انہوں نے شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور آگے وہ جا کے کام کر رہی ہیں. کارکن خواتین گھر گھر جا کر درس قرآن میں شرکت کی دعوت دیتی ہیں. قرآن ان کی سرگرمیوں کا محور ہے. کہیں درس قرآن کی محفل ہے, کہیں قرآنی کلاسز کا اہتمام, اور کہیں قرآن کے فہم کے سہماہی اور ششماہی کورسز میں شرکت. ہر سال ملک کے طول و عرض میں درس قرآن کے 30,000 سے زائد پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن میں 5 لاکھ سے زائد خواتین شریک ہوتی ہیں. ہم بھی امت مسلمہ کے اوپر اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے کس کس تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے, کیسے کیسے ہم نے پروگرامز کے ساتھ ساتھ قرآن, حدیث اور اسلامی لٹریچر کی تقسیم بھی ان کاوشوں کا ایک مستقل حصہ ہے. قلم کے ذریعے دعوت پہنچانا بھی ان کی ایک مستقل سرگرمی ہے. موجودہ ملکی و بین الاقوامی صورتحال میں مسلمانوں کی ان کے فرائض پر توجہ دلانے کے لیے مراسلات, خطوط, مضامین, اخبارات و رسائل کو ارسال کیے جاتے ہیں. دعوت اللہ کا جذبہ رکھنے والی خواتین کے لیے حلقہ خواتین ایک مربوط تربیتی نظام رکھتا ہے. دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود بدلیے کی سوچ رکھنے والا یہ تربیتی نظام مختلف دورانیوں کی کلاسز, اسٹڈی سرکلز اور چھوٹی بڑی تربیت گاہوں پر مشتمل ہوتا ہے. کلاسز میں تدریج کے ساتھ قرآن, حدیث اور لٹریچر کا مطالعہ کروایا جاتا ہے. تربیت کے معیار کو جانچنے کے لیے انفرادی رپورٹ فارم ایک مؤثر ذریعہ ہے جو ہر کارکن خاتون باقاعدگی سے ہر ماہ بھرتی ہے. خوبیوں اور ایسے ہی دیگر پہلوؤں پر توجہ دلائی جاتی ہے. یہ رپورٹ فارمز کارکن کو بیدار رکھنے اور آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو پیدا کرتے ہیں. ہر سطح کا نظم اپنی تنظیمی رپورٹ بالائی نظم کو دیتا ہے. حلقہ خواتین کی تنظیم اطاعت, امر اور مشاورت کے بنیادی اسلامی اصولوں پر استوار ہے. ہر سطح پر ناظمہ اور اس کے ساتھ اس کی مشاورتی ٹیم موجود ہوتی ہے. مقررہ مدت کے بعد ہر نظم کے لیے مطلوبہ فرد کا چناؤ ارکان جماعت کی آراء کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ہر رکن کو بیلٹ پیپر جاری کیے جاتے ہیں اور ارکان دستور صفات کے مطابق نئے نظم کا چناؤ کرتے ہیں. ان صفات میں فرد کا بذات خود امیدوار نہ ہونا پہلی لازمی شرط ہے. دیگر شرائط میں امانت, دیانت, تقوی, علم کتاب و سنت اور انتظامی صلاحیت شامل ہیں, جبکہ کسی خاص فرد کے لیے کنوینسنگ کی ممانعت ہے. انسانوں تک دعوت پہنچاتے ہوئے انسانوں کے مسائل اور ضروریات سے جو آگہی حلقہ خواتین کی خواتین کو ہوتی ہے, اس کے حل کے لیے حلقہ خواتین مختلف محاذوں پر بے شمار سرگرمیاں انجام دے رہا ہے. محتاج گھرانوں کو راشن کی فراہمی, حادثے کی صورت میں مالی امداد, روزگار کی فراہمی میں مدد, تعلیمی وظائف, غریب بچیوں کی شادی میں معاونت کے لیے جہیز بکس کی تقسیم, ضرورت مند افراد کو نقد رقم, لباس اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. غریب افراد کے علاج کے لیے متحرک شفاخانے, کلینکس اور ہاسپٹلز ارزاں نرخوں پر خدمات مہیا کرتے ہیں. اور یہاں پہ 2 روپے میں سب سے پہلے ان کو پرچی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے پیشنٹ کا. ایگزامینیشن کے بعد ان کو دوائی مہیا کی جاتی ہے. دوائی کے علاوہ اگر انجیکشن کی ضرورت ہو تو یہاں پر ڈسپوزیبل سرنجز یوز کی جاتی ہیں, جو یوز کرنے کے بعد ان کی نیڈلز کو کٹ کیا جاتا ہے. یہ پراپرلی مینیج کیا جاتا ہے. اگر پیشنٹ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے یا اس کے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو فردر ہاسپٹل اس کو ریفر کر دی جاتے ہیں, جہاں اس کی کمپلیٹ ہاسپٹلائزیشن اور ٹریٹمنٹ وہ تمام ہماری طرف سے ہوتی ہے.
کچی بستیوں میں رہنے والے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کمیونٹی سکولز کے نام سے ملک کے بیشتر شہروں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پڑھنے والے بچوں کے لیے یونیفارمز اور درسی کتب بھی فراہم کی جاتی ہیں اور انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا مسلمان ہونے کے تقاضوں سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے۔ ایسی تعلیمی درسگاہوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے جہاں طالبات دینی اور دنیاوی علم ایک ساتھ حاصل کرتی ہیں اور ساتھ ہی جدید رجحانات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے بھرپور اعتماد کے ساتھ میدان عمل میں داخل ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث و فقہ کے حاصل کردہ علم کو آگے پھیلانے کے لیے چراغ سے چراغ جلانے کا عمل جاری رکھتی ہیں۔ ایسے 10 بڑے اداروں میں تقریباً 22,000 طالبات تفسیر قرآن و حدیث کے علاوہ انگریزی اور کمپیوٹر کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میرے پاپا کی تو خواہش تھی کہ میں CA کروں اور کافی ہائر اسٹڈیز کی خواہش تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں یہ 2 سال اللہ کے لیے وقف کروں گی، کیونکہ میں نے پوری زندگی دنیاوی پڑھنے میں لگا دی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم میرے لیے کیا لائی ہو، تم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا، تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، تو میں الحمدللہ فخر سے کہہ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میں نے تیرے دین کی سرفرازی کے لیے کوشش کی تھی، تو نے مجھے جہاں تک کامیاب کیا میں نے وہاں تک اپنی منزل پا لی۔ ایسی خواتین جو خاندان کی کفالت پر مجبور ہیں، انہیں مختلف انڈسٹریل ہومز کے ذریعے ہنر سکھائے جاتے ہیں اور باعزت روزگار کمانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ہنرمند خواتین کو ان کے گھروں میں ہی کام پہنچا کر ان کی تیار کردہ مصنوعات کو فروخت کیا جاتا ہے اور گھر کی دہلیز پر ہی انہیں کام کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا جتنے گھر کے افراد سب کمانے والے ہوں تو گزارا چلتا ہے، تو اس طرح سے اب ایک ابو تھے کام کرنے والے اور باقی چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو اور کوئی کام وام تھا نہیں ہمارا، تو پھر میں نے یہاں پہ وہ شروع کیا کام، یہاں بھی کام کرتی ہوں، پھر گھر کے لیے بھی کام لے کر جاتی ہوں، گھر میں بھی بیٹھ کے کرتی ہوں، اور بہت سے مطلب اس کے بعد ہمارے گھر کے جو حالات ہیں کافی بہتر ہوئے ہیں۔ ملازمت پیشہ خواتین کی فکری و فنی رہنمائی کے لیے مختلف ٹریننگ ورکشاپس کروائی جاتی ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے پالیسی ساز اداروں تک تجاویز پہنچائی جاتی ہیں۔ معاشرے کے جبر کا شکار ایسی خواتین جنہیں کسی قانونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، حلقہ خواتین سے منسلک وکلا خواتین ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں۔ یہ وکلا خواتین گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مصالحتی کردار بھی ادا کرتی ہیں اور ناگزیر صورتوں میں مقدمات کورٹس میں بھی داخل کیے جاتے ہیں اور مظلوم خواتین کو ان کا حق دلوایا جاتا ہے۔ ایسی خواتین جن کے لیے عزت و آبرو کے ساتھ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، انہیں شیلٹر ہومز کے ذریعے ایسی چھت فراہم کی جاتی ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ہمراہ سکون و عافیت سے مقیم رہ سکتی ہیں۔ انہیں بغیر کسی معاوضے کے خوراک، رہائش اور علاج کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ ان کی اور ان کے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر آ کے سلائی بھی آ گئی ہے، کڑھائی بھی میں نے یہاں سیکھی ہے، اور میں سپارہ بھی یہاں پر پڑھ رہی ہوں ابھی، اور بہت اچھی اچھی باتیں مطلب میں سیکھ گئی ہوں جو مجھے پہلے نہیں آتی تھی، اور دین کے بارے میں بھی مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا یہاں پر آ کے جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اور میری پریشانیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ پاکستانی عورت کو درپیش اصل مسائل کی تحقیق اور ان کے ممکنہ حل کی تلاش کے لیے ویمن کمیشن کے تحت فکری و تحقیقی کاوش جاری رہتی ہے۔ سروے، ڈسکشن فورمز، سیمینارز اور مذاکروں سے حاصل شدہ فکری مواد کو سفارشات کی صورت میں مرتب کیا جاتا ہے اور مختلف فورمز میں پاکستانی عورت کی حقیقی فلاح کے لیے اسلامی رہنمائی میں ترتیب دی گئی ان سفارشات کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے